کوئی بھی ان व्लॉगर्स سے حسد نہیں کرتا, کوئی بھی ان سے جیلس نہیں ہوتا. یہ ان व्लॉगर्स کی اپنی انسیکیورٹیز ہیں, اپنے کمپلیکسز ہیں جو ان کی زندگی خراب کرتے ہیں, اور کیمرے کے سامنے ہر وقت خوش رہنے والے لوگ سب سے زیادہ حقیقت میں ناخوش ہوتے ہیں. جو آنکھوں اور پیٹ کے بھرے ہوئے ہوں ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے کا جوڑا پہنا ہے, کتنے کا جوتا پہنا ہے. وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اٹھا کر لوگوں کو نہیں دکھاتے. السلام علیکم, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اکثر نے اپنے ولاگز میں جب شادی کا سارا سامان دکھایا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اس پر بات کی تھی. ایک انفلوئنسر ہونے کی حیثیت سے جہیز کو پروموٹ کیوں کیا جا رہا ہے, جس پر ایکسپلینیشن کچھ اس طرح کی آئی تھی کہ سوشل پریشر کی وجہ سے میرے پیرنٹس مجھے یہ سب سامان دے رہے ہیں. لیکن ایسے لگتا ہے کہ ابھی تک اکثر سوشل پریشر کا ہی شکار ہے. اس سوشل پریشر کی ہی وجہ سے ان کو شب برات بھی آئی. اس سوشل پریشر کی ہی وجہ سے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گجرے پہناتے ہوئے تصویریں انسٹا پہ لگائیں, یوٹیوب پہ دکھائیں, کیونکہ بلاگرز کو ایسا لگتا ہے کہ جب تک یہ نہیں لگائیں گی تصویریں تب تک وہ سوسائٹی میں موو ہی نہیں کر سکتی. یہ بھی سوشل پریشر ہی تھا, اور اسی سوشل پریشر کی وجہ سے ابھی ان کی عیدی بھی آئی ہے. عیدی کیا آئی ہے, ایسے لگتا ہے پورے گھر کا راشن ہی آ گیا ہے. یعنی اس عیدی کو دیکھ کر سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب چیزیں بیٹی کے گھر میں لانے کا کیا مقصد ہے. بہت سارے مختلف پہلو اس چیز سے نکلتے ہیں, بہت سارے مختلف رخ ہیں اس چیز کے, اگر انسان تھوڑا سا ڈیپلی چیزوں کو سوچے. سب ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں, سب ماں باپ بیٹیوں کو عید بھی دیتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے اگر آپ اپنی بیٹیوں کو اسپیشل فیل کراتے ہیں. لیکن عیدی دینے کا مطلب ہوتا ہے عیدی دینا. 500 روپیہ دیں, 1000 روپیہ دیں, 200 روپیہ دیں, محبت اور خلوص سے دیا ہوا 1 روپیہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے جو ماں باپ کی طرف سے آئے. عیدی میں چوڑیاں ہوتی ہیں, ایک جوڑا ہوتا ہے, مہندی ہوتی ہے یا مٹھائی ہوتی ہے, یا کوئی بھی اور میٹھا یا فروٹس کچھ بھی کھانے کا کر لیں. اس کو عیدی کہتے ہیں. جب آپ گھر کا پورا راشن لے کے بیٹی کے گھر جائیں گے تو آپ کو اگر یہ ذہن میں ہے کہ ہم بیٹی کے قدم مضبوط کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. دوسری چیز, آپ جب اس طرح کسی بیٹی کو عیدی دیں گے جس میں آپ چاول, چینی, دودھ, ڈرنکس اور یہ ساری گھر کا جو سارا سامان ہے وہ دیتے ہیں, تو آپ انڈائریکٹلی ان لاس کو بھی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہیں. ان لاس سے زیادہ آپ اس کے ہسبینڈ کو, اپنے داماد کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کیا ان کے گھر میں دودھ, چینی, آٹا, چاول نہیں ہوتا کہ آپ بیٹی کو لا کے دے رہے ہیں. یہ کوئی ایسے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے کہ بیٹی کو عیدی دینی ہے تو یہ سارا سامان لے کے جانا ہے. یہ چیزیں ہماری ہی سیٹ کی ہوئی ہیں اور یہ وہی چیزیں ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے. لیکن ولاگرز جب اپنے ولاگز میں یہ چیزیں دکھائیں گی تو یہ چیزیں ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہیں. ہماری پیاری بہن کہتی ہے کہ کبھی کسی کی چیز دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے, یعنی کسی کی چیز دیکھ کر حسد نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر سوال اٹھا رہے ہیں. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اسی حال میں رکھتا ہے جس حال میں آپ ہیں. جس حال میں آپ ہوتے ہیں اس میں صبر شکر ادا کرنا سیکھیں. ہماری بہن نے اللہ تعالیٰ کی بات بڑی آسانی سے کر دی. پہلے پورے ولاگ میں اپنی عیدی دکھائی, ہر چیز لوگوں کو کھول کے دکھائی, ساتھ یہ کہہ دیا میں نے وہی دکھایا جو مجھے دکھانا چاہیے تھا, جو مجھے مناسب لگا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات آ کے کر دی. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے تو میری بہن آپ کو یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ولاگز میں بہت کچھ ایسا دکھاتی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی بات کی جا سکتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے پہلے ان سب چیزوں کو بھی دیکھیں جو آپ اپنے ولاگز میں دکھاتی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا عیدی نہیں آئی, لگتا ہے پورے گھر کا راشن ہی ماما لے کے آ گئی. 5 سے 6 برانڈز کے کپڑے, پیسے, گھر کا سامان, ہسبینڈ کے کپڑے, یہ سب چیزیں ہیں جو عیدی میں آئی ہیں. لیکن یہاں پر شاید جاپان سے جو گفٹس ہیں وہ نہیں آئے. جاپان کا ذکر کرنا ہماری بہن بھول گئی. وہ سارے برانڈز جو کہ ایک عام لڑکی, عام خاتون افورڈ نہیں کر سکتی, ان برانڈز کے جوڑے عیدی میں آئے تھے. جو آپ کا اپنا برانڈ ہے اس کے جوڑے اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ پہنیں, آپ کے گھر والے پہنیں اور آپ ایک دوسرے کو عید پہ وہ والے جوڑے گفٹ کریں. ہسبینڈ کا جوڑا آیا, اس کے بعد نند کا جوڑا آیا, سسرال والوں کے لیے چیزیں آئی. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو پریزنٹ کی جا رہی ہیں, لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں, آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں ڈل رہی ہیں, ان کا کیا مقصد ہے؟ کاش میری عیدی بھی ایسے آتی.
کاش میرے بہن بہنوئی بھی میرے لیے اس طرح کی عیدی لے کے آتے. کاش میری امی زندہ ہوتی تو مجھے بھی اس طرح کی عیدی ملتی. کاش ہم لوگ بھی اتنے امیر ہوتے تو یہ سب چیزیں افورڈ کر لیتے. کاش میرے گھر والے بھی عیدی میں یہ سارا سامان میرے لیے لے کے آتے تو میری بھی سسرال میں واہ واہ ہو جاتی. یہ وہ سب سوال ہیں جو بہت ساری خواتین، بہت ساری لڑکیاں ان کے ولاگز دیکھ کر اپنے ذہن میں لاتی ہوں گی، اور بالکل لاتی ہوں گی. شاید بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ چیز بھی نہ ہو کہ عیدی آتی ہے، عیدی آئے گی. بہت ساری چیزوں کو نارملائز کرنا چاہیے ہمیں زندگی میں، تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان بن سکیں. لیکن اس طرح کے ولاگز جب ہم دیکھیں گے تو لوگوں کو چیزیں جو لوگوں کی دبی ہوئی ذہن میں، دل میں باتیں ہیں، وہ ساری نکلیں گی. آپ ان چیزوں کو فریش کرتے ہیں. جن خواتین کی، جن لڑکیوں کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کیا اس ولاگ کو دیکھ کے نہیں سوچیں گی کاش میری امی ہوتی، مجھے بھی اس طرح عیدی آتی. لوگوں کو انڈائریکٹلی اذیت دینا، لوگوں کو انڈائریکٹلی ایسی چیزیں ان کے اندر جگانا جس پر وہ نہیں بات کرنا چاہتے، جس کو وہ نہیں سوچنا چاہتے، وہ ان ولاگز کے ذریعے لوگوں کو چیزیں آپ تر و تازہ کرتے ہیں. ہمیشہ دیکھا گیا ہے کوئی بھی عیدی دیتا ہے تو آرام سے عیدی پکڑا دی جاتی ہے. جو بھی پیسے ہوتے ہیں، لڑکی کو، لڑکے کو، بچوں کو عیدی پکڑا دی جاتی ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ گھروں میں شغل لگتے ہیں کہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، نئے نوٹ دیے جاتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے خوش ہوتے ہیں اس طرح عیدی لے کے. لیکن جس طرح عیدی، جس طرح نوٹ ان کے ولاگز میں دکھائے جاتے ہیں، شب برات پہ بھی 5,000 کے جس طرح نوٹ انہوں نے دکھائے، اور اب بھی عیدی پہ جس طرح یہ پیسے دکھا رہی تھی، بالکل اچھا نہیں لگتا. یہ سب کچھ دکھانا، یہ سارا کچھ نمود و نمائش کے ہی زمرے میں آتا ہے. ایک ولاگ آپ لوگوں نے 18-20 منٹ کا لگا دیا، اس پہ بے تحاشا ویوز آ گئے، آپ نے پیسہ کما لیا. لیکن کتنے لوگوں کو آپ نے جانے انجانے میں نقصان پہنچایا، اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ کو فرق بھی نہیں پڑتا. سارا ولاگ دکھا دینا، عیدی دکھا دینا، پیسہ دکھا دینا، برانڈڈ کپڑے دکھا دینا، جوتے دکھانا، ہسبینڈ کا جوڑا الگ، ساس کا جوڑا الگ، اور اس کے بعد ہلکا سا ایک جملہ بول دینا کہ نہیں، کسی کی چیز کو دیکھ کر حسد نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اور بھی بہت کچھ پسند نہیں ہے جو کچھ آپ کر رہی ہیں، جو کچھ آپ ولاگز میں دکھا رہی ہیں. 2+2=4 یہ سب کو پتہ ہے. تو جو چیزیں سب کو پتہ ہے نہیں کرنی چاہیے، برائے مہربانی اس سے گریز کیا کریں. ولاگز میں وہ سب کچھ دکھائیں جس کو دیکھ کے لوگ انٹرٹین ہوں، وہ سب کچھ نہ دکھائیں جس کو دیکھ کے لوگوں کے زخم تازہ ہو جائیں. لوگوں کی زندگی میں زیادہ چیزوں کو امپورٹنس دینا، نارمل کرنا چھوڑ دیں. لوگوں کو یہ بتائیں کہ جتنا ہے اس میں خوش رہیں. یہ سب ولاگرز آپ لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے یہ سب کچھ آپ کو دکھاتی ہیں. لوگوں کو اس چیز کے اوپر نارمل کریں کہ جو چیز ہے شکر ہے اللہ کا، جو چیز نہیں ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے. یقین کریں، ان برانڈز کے کپڑے پہن کے، برانڈز کی گھڑیاں پہن کر، صرف گھر میں لا کر، چینی گھر میں لا کے، چاول گھر میں لا کے، دودھ کے کاٹن گھر میں لا کر، ان چیزوں سے قسمتیں نہیں بنتی. قسمتیں دعا سے بنتی ہیں، ماں باپ کی دعاؤں سے بنتی ہیں. ماں اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے تو اولاد کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اس چیز کا شاید کبھی اولاد کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. چیزوں سے خوشیاں نہیں ملتی، چیزوں سے گھر نہیں بنتے. چیزیں صرف ایک ٹوکن ہوتی ہیں. یہ کچھ لوگوں کی ذہنیت ہے کہ سامان دے کر، پیسے دے کر، چیزیں دے کر بیٹی کے قدم مضبوط ہوتے ہیں اگلے گھر میں. ایسا نہیں ہوتا. وقتی طور پہ ضرور لگتا ہے کہ بچی کی واہ واہ ہو رہی ہے، سسرال والے امپریس ہو رہے ہیں، لیکن لانگ رن میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. قسمت دعاؤں سے بنتی ہے، قسمت رشتوں سے اچھی بنتی ہے. گیو اینڈ ٹیک ہر جگہ چلتا ہے. زندگی کو انڈرسٹینڈ کرنا سیکھیں، چیزوں کو امپورٹنس دینا چھوڑ دیں. لوگوں کو امپورٹنس دیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تصویروں کو امپورٹنس نہ دیں. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور ہسبینڈ اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس کو امپورٹنس دیں، اس کو لوگوں کے سامنے نہ لے کے آئیں. یقین کریں، گولڈ کی چین دینے سے، گولڈ کی ایئر رنگس دینے سے، عید پر ہسبینڈ نے شاپنگ کرائی، عید پر ہسبینڈ نے اتنی عیدی دی، اب مما نے یہ دیا، پاپا نے یہ دیا، یہ ساری چیزیں صرف ولاگز میں ہی اچھی لگتی ہیں. اصل زندگی میں ماں اور باپ آ کے 500 روپیہ بھی بیٹی کو دے جائیں، لیکن مل جاتے ہیں آ کے، اسی میں ہی بیٹی کی عید ہو جاتی ہے.
ایسے ولاگز دیکھ کر لوگوں کی اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی سے غیر مطمئن ہو جاتے ہیں. ہر مرد آج کل کے زمانے میں اینیورسری پہ، شب برات پہ، عید پہ، نئے سال پہ سونے کے تحائف نہیں دے سکتا. ہر باپ سونے کے تحفے نہیں لے کے دے سکتا. ہر ماں اتنے برانڈڈ کپڑے نہیں بیٹی کو لے کے دے سکتی. کوئی آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ کھانا بنا رہا ہے تو اس میں خوش ہو جائیں. کوئی آپ کو باہر کھانے پہ لے جا رہا ہے تو اس میں خوش ہو جائیں. کوئی آپ کے ساتھ ایک کپ چائے کا بنا کے ٹیرس پہ کھڑے ہو کے پی رہا ہے تو اس پہ خوش ہو جائیں. اسٹارٹ لونگ پیپل، اسٹاپ لونگ دا تھنگس. ان ولاگز میں سے صرف وہی دیکھیں اور وہی انجوائے کریں جو ہلکا پھلکا دیکھنے کا ہے. امپریس ہو کر ان کیا اپنے اوپر انفلوئنس ڈال کر اپنی زندگیوں کو خراب مت کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.